بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الائٹ اسکول گلبرگ پی او بڑابیر کیمپس کی طرف سے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں آپ کی ٹیچر نتاشا، جماعت پنجم میں آج کی کتاب ہماری مطالعہ اسلامیات۔ کتاب مطالعہ اسلامیات میں ہمارا آج کا عنوان ہے سنت نبوی کی اہمیت، 5واں ہفتہ اور سنت نبوی کی اہمیت۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ مقصد، ہر ایک سبق کا، ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارا سبق پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سبق پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء روانی اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ مطلب اگر طلباء غور سے جو میں پڑھ رہی ہوں اس کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں تو وہ کیا کریں گے، ان کو یہ سبق پڑھنے ان کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ اہمیت، اس سبق میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس کی سنت کرنے سے ہمیں کیا ثواب ملے گا، اس کی سنت کسے کہتے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ سنت ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں، جو کر کے دکھائے ہیں، ان پر عمل کرنا سنت کہلاتا ہے۔ جماعت پنجم کی کتاب میں صفحہ نمبر 19 میں ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں۔ میں ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں، آپ کی نظریں اور آپ کی فنگر آپ کی بک پر ہونی چاہیے۔ سنت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور رحمت للعالمین ہیں۔ خاتم النبیین مطلب نبیوں میں جن کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور رحمت للعالمین تمام جہان کے لیے رحمت ہے۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ پیغمبروں میں آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انہیں راستہ دکھانے کے لیے پیغمبر پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی متبرک کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی تھی، لیکن آخری کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اعلان نبوت کے ساتھ ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل پر عمل کرنا سنت کہلاتا ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہے یا جو کر کے دکھایا ہے، ان پر عمل کرنا کیا کہلاتا ہے؟ سنت کہلاتا ہے۔ سنت نبی اور ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج دین اسلام کے اہم ارکان ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے، لیکن نماز ادا کرنے اور اس کے اوقات اور آداب سے متعلق رہنمائی صرف سنت نبی ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے اور حج کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور ایک اہم ارکان اسلام سے متعلق تمام مسائل ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ مطلب نماز میں ہمیں ہر طرح کا حکم ملا گیا ہے، کہ نماز میں روزہ رکھنے کا حکم ملا گیا ہے، نماز میں حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کب کرنا ہے، روزہ کب رکھنے ہیں، اور زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے۔ قرآن پاک میں جو اصول متعین کیے ہیں، ان کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سے معلوم ہوتی ہے۔ مطلب قرآن مجید میں جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے، ان پر عملی جامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ پیج نمبر 20 اوپن کریں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہے؟ دین اسلام میں ان حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے کیا اصول اور کیا احکامات ہیں؟ مسلمانوں کو یہ حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے، اور ان سب مسائل کی وضاحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ مطلب ہر چیز کی وضاحت کس نے فرمائی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد زندگی، دین محض نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں، بلکہ زندگی کے ہر ایک پہلو کا امتحان ہے۔ ٹھیک ہے، رشتہ داروں، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے اور مصیبت زدگان کی مدد کرنا، مطلب جو مصیبت میں ہو، چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کا ادب کرنا، اور ہر ایک سے محبت کرنا، اور منکرات دین سے منکر، جھوٹ، غیبت، چوری، غصہ، بدگوئی سے پرہیز کرنا، اور حرام رزق کی کمائی سے بچنا، اور رزق حلال کمانا، ان تمام امور مطلب حکم کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ان دنیاوی کاموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بچنا اور
اور سنت رسول کی پیروی کرنا ہر مسلمان کا مذہبی فرض ہے۔ ان حقوق اور فرائض کو احسن طریقے اور عقیدت کے ساتھ ادا کرنے والے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند درجات اور آخرت میں جنت کی خوشخبری سنائی دی گئی ہے۔ مطلب کہ ہمیں حقوق اللہ کی، حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا چاہیے، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق، ان سب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کن امور سے ہمیں بچنا چاہیے اور کون سے امور ہمیں انجام دینے چاہیے۔ احکام قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: اے نبی فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ مطلب اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ضروری ہے۔ سورۃ آل عمران میں ایک اور جگہ فرمایا ہے، ترجمہ: اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے اور اس کی رحمت اور بخشش کا حقدار بننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطلب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، مطلب کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بننے کے لیے، متقی پرہیزگار بننے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے بغیر اطاعت رسول کے مسلمان نہ تو قرآن پاک کا پورا حق ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بس یہ اپنے طریقے سے قرآن مجید پر بھی عمل کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر بھی عمل کر لیں گے اور بس ہم اپنے طریقے سے چل پڑیں گے، لیکن نہیں، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بیان فرما دیا ہے کہ میری سنت پر عمل کرنے والا مسلمان نہیں، ہم میں سے نہیں، مطلب مسلمانوں میں سے نہیں۔ اس سبق کو آپ نے اچھے طریقے سے غور سے سن لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس سبق کے خالی جگہ پر اور درست جواب کا انتخاب آپ نے خود کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔